ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں.
اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، فضل، انعامات کا مہینہ ہم سے جدا ہوا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نیکی کا جو ماحول بنا، ہم نے اپنی اپنی ہمت اور توفیق اللہ کی دی ہوئی کے مطابق اپنے اپنے حصے کا نیکی کا عمل سمیٹا، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو درج کروایا۔ جس طرح بارش موسلادھار برستی ہے، ساری زمین پر برستی ہے، لیکن کچھ زمینیں سخت ہوتی ہیں، کچھ نرم ہوتی ہیں، کچھ پتھر ہوتے ہیں، کچھ چٹانیں ہوتی ہیں، کچھ زرخیز زمینیں ہوتی ہیں۔ ہر زمین اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس بارش سے مستفید ہوتی ہے اور اپنا اپنا جو اندر فصل اور اناج ہے وہ باہر نکالتی ہے۔ اسی طرح دلوں کی دھرتیاں بھی کچھ بنجر ہوتی ہیں، کچھ سخت ہوتی ہیں، کچھ پتھر ہوتی ہیں، کچھ نرم ہوتی ہیں، کچھ زرخیز ہوتی ہیں۔ رب کی رحمت کی بارش جب برستی ہے تو اس پر اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر بندہ، ہر قلب جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتا ہے۔ نیکی تھوڑی کی ہے یا زیادہ کی ہے، اصل بات یہ ہے جو نیکی کی ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ رمضان گزر گیا، ایک ماحول تھا، شیطان قید میں تھا، نیکی کا اللہ نے نیکی کو آسان کیا ہوا تھا، ہم کرتے رہے۔ اب اصل امتحان ہمارا اب شروع ہوا ہے کہ ہم رمضان کی ان نیکیوں کو کتنی دیر تک سنبھالتے۔ وہ ماحول جو بنا ہوا تھا وہ شوال میں بھی وہ ماحول بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یہ اصل میں اب ہمارا امتحان ہے۔ اور رمضان میں ہم نے جتنی عبادات کی ہیں ان ساری عبادات کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت ہمیں مل جائے۔ نمازیں اس لیے پڑھی، روزے اسی لیے رکھے، زکاتیں اسی لیے دی، خیرات اسی لیے کی، صدقات اسی لیے دیے، نوافل اسی لیے پڑھے، قیام اللیل بھی اسی مقصد کے لیے کیا کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے اور ایک نظر محبت کی ہم پر ڈال دے۔ اللہ جس پر ایک نظر محبت کی ڈال دے تو سمجھو اس کا کام بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف دیکھ کے اللہ مسکرا پڑتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، اور جس پر دیکھ کر اللہ مسکرا دے اور ہنس دے اس کی حالت کو دیکھ کے تو قیامت کے دن اللہ ان سے حساب نہیں لے گے، بغیر حساب کے ہی انہیں جنت میں بھیج دے گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، پیار کی علامت ہوتی ہے، جس پر اللہ ہنس دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر بھی ایک بار مسکرا دے۔ حضرات، جس سے اللہ محبت کرے، دنیا میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اللہ کی محبت مجھے مل جائے، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن سے اللہ آپ محبت کرتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں ان چند لوگوں کا اور چند اعمال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر ہم پسندیدہ ہو جائیں تو ہمارا کام بن جائے گا، اللہ کی پسند کے اعمال کرنے لگیں تو ظاہر ہے
جب ہم اللہ کی پسند کے اعمال کریں گے تو اللہ ہمیں پسند کرنے لگ جائے گا، اور جس کو اللہ پسند کرنے لگ جائے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے نا تو نادا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اللہ جبریل کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے دنیا کے علاقے میں، فلاں علاقے میں رہنے والے فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، فاحببہ، آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ تو فیحبہ جبریل، جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ظاہر ہے اللہ کا محب ہے تو جبریل بھی محبت کریں گے۔ اس سے اگلا اعزاز اسے یہ ملتا ہے کہ فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر جبریل ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں، آسمانوں کے رہنے والوں میں یہ ندا کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، اے اہل سماء، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، تو سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس سے اگلا اعزاز اسے یہ ملتا ہے ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ اس کے لیے اسے دنیا کے لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم کبھی اندازہ نہیں کرتے، یہ ہماری توجہ نہیں جاتی، لاشعوری طور پہ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ بسا اوقات ہم کوئی ایک عالم دین ہوتا ہے، ہم اسے خواہ محبت کرتے ہیں، اس کے علم، اس کے تقوی کی وجہ سے لوگ اس کے بے شمار اس سے محبت کرتے ہیں۔ علماء کی محبت کا اندازہ ان کے جنازوں سے ہوتا ہے۔ جب علماء دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جنازوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں، کسی کو منہ دکھانا مقصود نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ دراصل علم اور اہل علم کی محبت ہوتی ہے جو اللہ نے علماء کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگ دور دراز کا سفر کر کے اپنے اپنے خرچے پہ تڑپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگ اس کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، اور جنازہ پڑھ کے اسے الٹے قدموں واپس چلے جاتے ہیں۔ کسی اس کے ورثاء کو نہیں ملتے، اس کے بیٹوں کو نہیں ملتے، بھائیوں کو نہیں ملتے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے ورثاء کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے بچے کتنے ہیں، کون ہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ بات ہے جو پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر اسے زمین کے لوگوں میں مقبول بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ کی محبت اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور آپ نماز پڑھا کے تشریف لے گئے۔ باقی بھی کچھ لوگ چلے گئے، کچھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ کے رسول تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مسجد میں آئے، جیسے کوئی بڑا مہم کام ہے، بڑا اہم کام ہے، دوڑتے ہوئے جیسے مسجد میں آئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، تیز دوڑتے ہوئے آئے نا تو تیز چلتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے، سانس پھولا ہوا تھا اور آپ کا تہبند آپ کے گھٹنوں سے اوپر تھا، یعنی آپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، تو آپ نے نا آئے تشریف لائے، جو لوگ بیٹھے تھے ان کو مخاطب کیا، فرمایا لوگو اب شروع، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، ھذا ربکم، یہ تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، قد فتح بابا من ابواب السماء، آج اس اللہ نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے، اور یباہی بکم الملائکہ،
اور فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے اللہ تم پہ فخر کر رہا ہے، اللہ تم پہ فخر کر رہا ہے، یباہی بکم الملائکہ، آسمان کا دروازہ رب نے کھولا اور اللہ آسمان سے فرشتوں کو نیچے زمین کا منظر دکھا کے تمہارے اوپر فخر کرتے ہوئے یقول، اللہ فرماتے ہیں انظروا الی عبادی، اور میرے فرشتوں یہ میرے بندوں کو دیکھو، یہ ذرا نظر دوڑاؤ میرے بندوں پہ، قد قضوا فریضۃ، کچھ لوگ اپنے فرض نماز ادا کر چکے، فرض فریضہ ادا کر چکے، وہم ینتظرون اخرى، اور یہ فریضہ ادا کرنے کے بعد اب دوسرے فرض کے لیے بیٹھے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اللہ کے اپنے بندوں پہ فخر کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں پہ فخر کرتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، جو ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد دوسرے فریضے کے منتظر ہو جاتے ہیں، جو ایک نیکی کا کام کرنے کے بعد دوسری نیکی کے کام پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تم پر فرشتوں میں فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں انظروا الی عبادی، میرے ان بندوں کو دیکھو تو صحیح نا، اپنا فریضہ ادا کر کے اب دوسرے فریضے کے لیے یہ بیٹھے ہو۔ حضرات یہ اعزاز ہے بندے کا، یہ اعزاز ہے، فخر ہے، باعث ناز ہے یہ چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے پر فخر کرے اور فرشتوں میں بیٹھ کے کہے کہ دیکھو یہ میرے بندے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے جن کو اللہ دیکھتا ہے اور اللہ ان پہ فخر کرتا ہے۔ حضرات یہ کچھ اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے، دنیا میں بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے سوائے زبانی کلامی دعوے نہیں چلتے۔ زبانی کلامی بس کہنا جی مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اللہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، اس طرح نہیں کام چلتا، اس کے لیے کچھ عمل کرنے پڑتے ہیں۔ آج چونکہ نیکی کا ماحول، ابھی نیکی کے اثرات باقی ہیں رمضان کے بعد، ابھی نیکی کرنے کو جی چاہ رہا ہے، ابھی نماز کے لیے لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، ابھی وہ چیز نہیں ہوئی کہ بس بندہ فارغ ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے چند ایسے اعمال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن سے اللہ ہمیں توفیق دے ہم وہ عمل کریں اور ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ پہلا عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہے، جو آغاز خطبہ میں نے آیت پڑھی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور لوگو اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کی محبت کی دلیل ہی یہ ہے، جس سے اللہ محبت کرے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کی غلطیوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کا ورقہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کو اس کی گناہوں کی گندگی اور غلاظت سے پاک کر دیتے ہیں، اس کی گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس لیے صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہمارے دن اور رات، ہماری صبح اور شام، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے تعلقات، ہر چیز ہماری اللہ کی رضا کے لیے اور پیارے پیغمبر کی اتباع میں ہونی چاہیے۔ لوگوں سے ملنا کیسے ہے، لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، ملاقات کیسے کرنی ہے، فرمایا یہ سارے کام آپ کرو گے اگر اللہ کے رسول کی اتباع میں کرو گے تو اللہ کی محبت اس وجہ سے تمہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ اپنے اللہ پیاروں کے پیارے سے پیار کرتا ہے۔ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے
اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، پیارے پیغمبر نے فرمایا۔ اس لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے۔ آپ کی صبح، آپ کی مساء، آپ کا دن، آپ کی رات، آپ کا کاروبار، آپ کی رشتہ داریاں، آپ کے تعلقات، آپ کے معاملات، آپ کا لینا دینا، آپ کا کاروبار کرنا، یہ سارا کچھ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو آپ سمجھ لیجئے آپ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک مثال دے کے بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ ہم کاروباری لوگ ہیں، آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں عموماً دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، ہم لکھ دیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہم یہ عمل کر کے کتنی بڑی گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں، کتنی بڑی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں، کتنی بڑی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ خریدا ہوا مال، بیچا ہوا مال واپس لے لے یا اس کو تبدیل کر دے گاہک کی مرضی کے مطابق، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن جاؤں گا، او کما قال علیہ السلام۔ اتنی بڑی گارنٹی اور اتنی بڑی ضمانت ہے۔ ایک صحابی رسول نے دکان ڈالی، دکان پہ بہترین سامان رکھا، اعلیٰ پائے کا سامان رکھا، لوگ خرید و فروخت کرنے لگے، جو لیتا مطمئن ہو جاتا، دکان بڑی چل گئی، لوگ آنے لگے، مال خریدنے لگے، بڑا جناب معاملہ ہو۔ کئی مہینے گزر کے دکان کی بڑی شہرت ہوئی۔ ایک دن ایک گاہک، ایک خاتون یا کوئی بندہ وہ آیا اس کے پاس، سامان شاپ پر اس کا تھیلا جو تھا نا جس میں سامان لے گیا تھا وہ پکڑا ہوا، وہ آیا اور آیا کہنے لگا میرے بھائی یہ سامان میں آپ سے فلاں دن لے کے گیا تھا، یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں واپس کرنے آیا ہوں۔ وہ صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اہلاً سہلاً مرحبا، اس دن کا تو میں انتظار کر رہا تھا، اس دن کے لیے میں نے دکان ڈالی ہوئی تھی، بسم اللہ، سامان لیا، اس کو پیسے دیے اور دکان کا شٹر گرایا، دروازہ بند کیا اور جناب اپنے گھر چلے گئے۔ اب ایک دن دکان نہیں کھلی، 2 دن دکان نہیں کھلی، 3 دن نہیں کھلی، لوگ سمجھے کہیں کام گئے ہوئے۔ جب 4-5 دن دکان نہ کھلی، لوگوں کو فکر لائق ہوئی دکاندار کہاں گیا، سودا بڑا ودیا دیتا ہے۔ اس کے گھر جا کے پتا کیا، اس نے کہا دکان تو میں نے بند کر دی، دکان تو میں نے چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا دکان کیوں چھوڑ دی؟ کہا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پانے کے لیے میں نے دکان کھولی تھی، وہ گاہک میرے پاس واپس آیا، سامان واپس دیا، میں نے لیا، مجھے بشارت مل گئی، میں اس کا مستحق ہو گیا، اب میرا کاروبار ختم، میں نے کاروبار کیا ہی بشارت کے لیے تھا۔ اور ہم لکھ دیتے ہیں خریدا ہوا مال نہ واپس ہوگا نہ تبدیل ہوگا۔ کتنا بڑا گناہ کا ارتکاب ہم کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے دار۔ اپنے اعمال کو درست کیجیے، یہ اعمال ہی ہیں جن سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، اپنے ایسے اعمال کی ہمیں توفیق دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، ہم ایسے اعمال نہ کریں جن سے تو راضی نہیں ہوتا۔ تو حضرات، ایک تو عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں، کاروبار میں بھی، معاملات میں بھی، گھر بار میں بھی، دوست احباب میں بھی، اپنے سارے جو زندگی ہے اپنی وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزار دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزار دیں۔ صحابہ کرام کا یہی طرز عمل ہوتا تھا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو دیکھتے تھے، پسند ہے یا نہیں ہے، پسند ہوتا تو کر لیتے، نہ پسند ہوتا۔ پیارے پیغمبر نے ایک سفر ایک محلے سے گزر رہے تھے، ایک 2 منزلہ مکان بنا ہوا دیکھا، قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پہ، آپ نے
ضرورت کے مطابق بہترین زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے، لیکن ضرورت سے بڑھ کے اسراف سے منع فرمایا۔ آپ نے دیکھا ایک 2 منزلہ مکان بنا ہوا ہے، آپ نے مکان پہ نگاہ دوڑائی ایسے کر کے، پوچھا کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے نام لیا فلاں صحابی کا ہے۔ آپ نے نہ اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور نظر جھکا لی، زبان سے ایک لفظ نہیں ادا فرمایا، نہیں کہا کہ اس نے برا کیا، نہیں کہا کہ اس نے اچھا نہیں کیا، نہیں کہا کہ اس کی ضرورت سے بڑھ کر اس نے زیادتی کیا، صرف ناپسندیدگی کا اظہار کیا، پلٹ آئے۔ اس صحابی کو بعض دوست ملے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول تیرا گھر دیکھ گئے ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا پیارے پیغمبر کی نگاہ رحمت پڑی ہے، برکتیں ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا اگلی بھی سنو، اللہ کے رسول نے پوچھا، لوگوں نے تیرا نام لیا، آپ نے مکان دیکھا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا، آپ تشریف لے گئے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول نے ناپسند کیا میرا مکان؟ پیارے پیغمبر کے پاس حاضر ہونے سے پہلے اس نے وہ مکان گرا کے زمین کے برابر کر دی، مکان گرا دیا۔ پیارے پیغمبر کے پاس حاضر ہوا، اللہ کے پیغمبر جس کو آپ نے ناپسند کیا ہے میں اس کو گرا آیا ہوں، وہ اب زمین پہ نہیں رہا، آپ حکم فرمائیں۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل، اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ 2 چیزیں صحابہ کا طرز عمل تھا۔ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی صفات سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی صفات سے محبت کرنا، یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ پیارے پیغمبر نے ایک لشکر بھیجا چھوٹا سا کسی جنگ کے لیے، اس لشکر پہ ایک سردار مقرر کیا۔ اب یہ سردار ظاہر ہے اسلامی لشکر کا سربراہ جو ہوتا ہے نا وہ امام بھی ہوتا ہے، انہوں نے امام مقرر کیا۔ اب یہ امام صاحب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے نا سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت اخلاص پڑھتے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے، ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھتے پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے۔ لوگوں نے کہا امام صاحب یہ کیا معاملہ آپ کر رہے ہیں، یا ایک سورت پڑھ لیا یہی سورت پڑھ لیا کریں اور یا پھر دوسری پڑھ لیا کریں، 2 کیوں پڑھنی ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں تو ایسے ہی کروں گا، میں ایسے ہی کروں گا۔ صحابہ کرام پلٹ کے واپس آئے مدینہ منورہ میں، پیارے پیغمبر کو شکایت لگائی کہ یہ اس طرح حرکت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے امام سے پوچھو وہ کیوں کرتا ہے ایسا، کیوں یہ سورت اخلاص بار بار پڑھتا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اس سورت کے اندر رحمان کی صفتیں ہیں اور مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اور میرے ساتھیوں اخبروہ، اس کو یہ خبر دے دو، اس کو یہ اطلاع دے دو، اس کو یہ پیغام دے دو ان اللہ یحبہ، اللہ کی صفات سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جو سورت اخلاص پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے، سورت اخلاص سے اس لیے محبت کرتا ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کی بات ہے، اللہ کی الوہیت کی بات ہے، اللہ کی یکتائی کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی بات ہے، اللہ کی بہترین صفات کی بات ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسجد قباء ہے نا، مسجد قباء جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں پہ پیارے پیغمبر نے ایک انصاری سے ابھی امام مقرر کیے۔ انصاری تھے، وہ نماز پڑھایا کرتے تھے ان کا بھی یہی کام تھا، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت اخلاص، ہر رکعت میں سورت اخلاص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقامی لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، اس کو نہ پڑھا کریں، ایک پڑھا کریں ایک نہ پڑھا کریں۔ وہ بندہ بڑا مستغنی قسم کے صحابی تھے، کہتے ہیں بھائی اپنا امام بدل لو، میں تو پڑھاؤں گا تو ایسے ہی پڑھاؤں گا، اپنا امام بدل لو، اگر تم اس طرح نہیں پڑھنا چاہتے مجھے تمہاری امامت کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں تو اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، اس نے خود بتایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اور میرے لاڈلے صحابی اس صورت سے تیری محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، تو جنت میں جائے گا اس صورت کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ صورت اللہ کی پسندیدہ ہے، اور اللہ کے بندے جو اس صورت کو پسند کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لوگو احسان کیا کرو کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب احسان کے دو معنی علماء تفسیر نے کی ہیں۔ ایک تو احسان وہی جو ہمارے معاشرے میں نیکی کے معنی میں بولا جاتا ہے، نیکیاں کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں پر احسان کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ بھی نیکی ہے۔ لوگوں پر احسان کرو، نیکی کرو، اللہ پسند کرتا ہے۔ اور ایک اس کا معنی وہ حدیث جبریل میں آتا ہے، جناب جبریل نے آ کے سوال کیا تھا مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان ہے۔ اگر یہ تصور نہیں پیدا ہوتا تو کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہم دنیا میں ہمیں استاد کہے نا جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، اور ہمیں اندازہ ہو جائے کہ پیچھے استاد ہمیں یہ کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو ہم جناب بڑے بناس سوار کے، بڑا خوبصورت کر کے، بڑا محبت بھرا وہ کام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ہمیں اللہ کے سامنے احساس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہم اللہ کو یہ تصور کریں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو رکوع کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس کے قدموں میں اپنے سر کو رکھا ہوا ہے، ہماری عبادت میں کتنی لذت، چاشنی اور کتنا حسن اور خوبصورتی آئے گی۔ فرمایا یہ احسان، اس طرح کبھی عبادت کرو، اس سے اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ چوتھی چیز، ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ کام کروں، میں وہ عمل کروں تو میں اللہ کا بھی محبوب ہو جاؤں، اللہ کے بندوں کا بھی محبوب ہو جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کریں اور رب بھی مجھ سے محبت کرے، ایسا عمل بتائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا عزت فی الدنیا، دنیا کے معاملے میں بے رغبت ہو جا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، دنیا کے پیچھے نہ لگ، دنیا کے پیچھے مست نہ ہو جا، دنیا سے زہد اختیار کر، زاہد ہو جا۔ آپ نے دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، ترک دنیا کا حکم نہیں دیا، زہد دنیا کا حکم دیا، مطلب دنیا میں رہ کے دنیا سے بے رغبتی کرو، دولت کماؤ لیکن دولت کو خدا نہ بناؤ، اپنی خواہشات جو نیک خواہشات ہیں ان کو پورے، نفسانی کو خدا نہ بناؤ۔ فرمایا دنیا میں رہ کے زہد اختیار کرو، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ وَزَدْ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا ان سے بے رغبت ہو جاؤ۔ یہ نہ دیکھو آپ کی جیب میں جو ہے مجھے مل جائے، آپ کے ہاتھ میں ہے جو وہ مجھے مل جائے، آپ جیسا مکان آپ سے چھن جائے مجھے مل جائے، آپ کی کوٹی چھن جائے مجھے مل جائے، آپ کی گاڑی چھن جائے مجھے مل جائے۔ فرمایا وَزْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ، دنیا کے لوگوں کے معاملے میں ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا اس سے بے رغبت ہو جاؤ۔ يُحِبُّكَ النَّاسِ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لوگ انہی سے محبت کرتے ہیں جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے نا، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، اس سے کنی کتراتے ہیں۔ اور جو لوگوں سے بے رغبت ہوتا ہے نا، لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کے آنے پہ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، عزت اور احترام دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے اللہ کی محبت کے حصول کا یہ کلیہ اور قاعدہ بتایا تھا، ضابطہ بتایا تھا کہ دنیا سے بھی بے رغبت ہو جاؤ اور لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے بھی زہد اختیار کر لو، بے رغبت ہو جاؤ، اس سے اللہ کی محبت ملے گی۔ پانچواں عمل، حیا پیدا کرو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل حیی ستیر یحب الحیاء والستر، لوگو اللہ عز وجل جو ہے وہ حیا والا اور عیبوں کو چھپانے والا ہے، پردے رکھنے والا ہے، پردوں کو چھپانے والا ہے۔ حیی ستیر، حیی حیا والا، شرم والا، ستیر ستار کی ستیر، عیبوں کو چھپانے والا۔ فرمایا اللہ یہ کام کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ یحب الحیاء والستر، اللہ حیا کو پسند کرتا ہے اور لوگوں کی پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی کا عیب چھپائیں، اللہ کل قیامت کے دن آپ کی عیب چھپا لیں گے۔ آپ دنیا میں
کسی کی کوتاہی پہ پردہ ڈالیں، کسی کی غلطی پہ پردہ ڈالیں، کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالیں، آپ کو پتہ چل جائے یہ غلط کیا، اس نے گناہ کا کام کیا، اسے الگ سے ضرور سمجھائیں، تنہائی میں جا کے سمجھائیں، پہلے اسے سامنے اپنی محبت کا، ہمدردی کا اظہار کریں، اس کو پتہ چلے یہ میرا دشمن نہیں ہے، میرا خیر خواہ ہے، پھر اس کو اکیلے بیٹھ کے سمجھائیں، سمجھانے سے پہلے بھی سمجھانے کے بعد بھی کسی دوسرے کے سامنے اس کے گناہ کا ذکر نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، فرمایا جو یہ عمل کرتا ہے نا اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی ایک عمل، کوئی ایک ایسا عمل ہمیں رکھنا چاہیے اپنے نامہ اعمال میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل ہمیں پوچھے کیا لے کے آئے ہو، تو ہم وہ عمل پیش کریں، یا اللہ فلاں بندے کے گناہ کا مجھے پتا تھا، میں نے اس پہ پردہ ڈالا، اللہ فرمایا جا آج میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا۔ یہ عمل ہے اللہ کی محبت کے حصول کا۔ اور ایک اور عمل جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل چاہے تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو، چھوڑو نہ۔ اللہ کو وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو چاہے تھوڑے ہوں لیکن دائمی ہوں، ہمیشہ ہوں، یہ نہ ہو کہ 2 دن کر لیا 3 دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھا کرتے تھے رات کو نا، اللہ اکبر، تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے، 1 دن آئے، 2 دن آئے، بہت رش ہو گیا۔ ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی اٹھایا اور چلے گئے۔ آپ واپس آئے اگلے دن، آپ نے اپنے صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں یاد رکھو عمل چاہے تھوڑا کر لو لیکن ہمیشہ والا کرو، ہمیشگی والا کرو۔ ان اللہ وان احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ، میرے آقا نے فرمایا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو دائمی ہو، جس پر دوام اختیار کیا جائے، جو ہمیشہ کیا جائے۔ اللہ کا پسندیدہ عمل اختیار کرو، تھوڑا کر لو لیکن کرو لازمی، یہ نہ ہو 4 دن تو جناب 5 کی بجائے 8 نمازیں پڑھو اور 7ویں دن اس 5 میں سے بھی 2-3 چھوٹ جائیں، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑا کر لو، 5 پڑھ لو، بس یہی کافی ہیں۔ اگر آپ کو توفیق ہے، وقت ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ استقامت اختیار کریں گے، پھر آہستہ آہستہ عمل پہ دوام اختیار کرو اور پھر ڈٹ جاؤ اس پر، جو آپ نے عمل شروع کیا اس پر کرتے رہو، اللہ کی اس سے پسندیدگی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی پسند کیا جو ہر معاملے میں انصاف کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، لوگوں جب تم کسی کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کا کرو، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرما إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اکبر، فرمایا لوگوں میں سے اللہ عز و جل کو قیامت کے دن جو محبوب لوگ ہوں گے وہ کون ہے؟ فرمایا وَأَقْرَبَهُم مِّنْهُ مَجْلِسًا، اور اللہ کے پاس بیٹھنے والوں میں سب سے قریب ہوں گے، پسندیدہ بھی ہوں گے اور اللہ کے قریب بھی ہوں گے۔ کون ہے؟ فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا صاحب، جو انصاف کی بات کرے، پرے پنچایت کا افسر، جو سرپنچ ہوتا ہے، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اس کی وضاحت ایسے ارشاد فرمائی، میرے آقا نے صاف لفظوں میں فرمایا ان المقسطین عند اللہ، انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے؟ علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوں گے، عن یمین الرحمن عز وجل، اللہ عز وجل کے دائیں طرف جو نور کے ممبر ہے ان پر ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اللہ کے دونوں، یعنی اللہ کے دائیں بائیں نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے کون ہوں گے؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو، فرمایا وہ لوگ جو اپنے معاملات میں انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہوئے انصاف کرتے ہیں، اور اپنے گھر کے معاملے میں انصاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں ایک بیٹے کو کچھ دے دیا، دوسرے کو خالی کر دیا، بیٹوں کو ساری جائیداد دے دی، بیٹیوں کو قرآن سنا کے کہا راضی ہو جاؤ۔ جو گھر کے معاملے میں انصاف کرتے ہیں، بیویاں 2 ہیں، انصاف ایک کے ساتھ بھی نہیں کرتے،
صحیح انصاف نہیں کرتے. فرمایا جو انصاف گھر کے معاملے میں انصاف کرنے والے ہیں، وما ولو، اور ان کو جس پر نگران بنایا جائے، اپنے شاگردوں کے معاملے میں، اپنے ملازموں کے معاملے میں، اپنے ماتحتوں کے معاملے میں، اور اپنے جتنے زیر طاعت لوگ ہیں ان کے معاملے میں انصاف کرتے ہیں. فرمایا جو انصاف کرتے ہیں اللہ کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں پہ قیامت کے دن بیٹھے ہو. انصاف کیجیے. ہم نے رمضان میں نوافل پڑھے نا بڑی کثرت کے ساتھ. نوافل پڑھنے والے اس کو عادت بنائیے. پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وما یزال اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، وما یزال یتقرب الی بالنوافل. فرمایا لوگ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ کی محبت نوافل کے ذریعے ملتی ہے. اس سے آگے بڑھیے. فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا. فرمایا میں اتنا ان کے قریب ہو جاتا ہوں، ان کے اتنا وہ میرے محبوب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں ان کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. علماء تفسیر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ایسا شخص جو نوافل کی کثرت کرتا ہے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کا پابند ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے. برائی سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، غلطی سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے نا، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور آخری بات، بڑی مزے کی بات ہے آج کے خطبے کی، بڑا آسان سا کلیہ اللہ کی محبت کے حصول کا آپ کو بتانے لگا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرمایا حقت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان دو کے لیے ثابت ہو گئی، میری محبت ان دو کے لیے لازم ہو گئی، وہ دو جو آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، جن کی محبت کا معیار میں ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں، صحابی رسول ہیں. یہ وہی ہیں جن سے اللہ کے رسول نے محبت کا اظہار کیا تھا. سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے فرمایا معاذ مجھے تم سے بڑا پیار ہے، معاذ مجھے تم سے بڑا پیار ہے. حضرت معاذ تڑپ اٹھے، آقا مجھے بھی آپ سے پیار ہے. فرمایا مجھ سے پیار ہے نا تو ہر نماز کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی کا پڑھا کرو. یہ معاذ بن جبل، ان کے پاس نا ان کے ایک شاگرد ابو ادریس خولانی تشریف لائے رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ میں دمشق کی، ابو ادریس کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے گرد بیٹھے ہیں. وہ مسائل بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں جواب دے رہا ہے. کہتے بڑی دیر میں بیٹھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی. وہ کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے کہا اگلے دن صبح آ کے ملوں گا. دن چلا، میں دوڑا مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا یہ جوان مجھ سے پہلے ہی مسجد میں موجود تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. میں انتظار کرنے لگا، کافی دیر انتظار، یہ فارغ ہوئے، میں ان کے پاس چلا گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے سلام لیا اور میں نے کہا معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. حضرت معاذ کہنے لگے واقعی قسم سے کہتے ہو؟ میں نے کہا جی اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں میں آپ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں، مجھے اور کوئی غرض نہیں آپ سے. سبحان اللہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کرتے ہیں اسے، کہتے ہیں میری بات سنو. ماشاءاللہ خوش ہوئے، بات جو پاس بٹھایا اور کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ یہ بات کہتا ہے، اللہ کی حدیث قدسی ہو گئی، اللہ یہ بات فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ. فرمایا اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے لیے محبت کی، میرے لیے مجلس کی، میری محبت میں دو بندے ملے
اللہ کی رضا کے لیے، یار میں آج فلاں عالم دین کے پاس جاتا ہوں، وہ اللہ کی باتیں مجھے بتائے گا، میں اس کے پاس بیٹھا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی دوست سے ملنا، مجالست کرنا، اور اس سے لیے اس کی زیارت کے لیے جانا، اس سے ملنے کے لیے، بغیر کسی مقصد کے، صرف اس لیے کہ میری نظر میں وہ بڑا نیک آدمی ہے، میں اس نیک آدمی، اللہ کے بندے، اللہ کے صالح بندے سے ملنے کے لیے جاؤں۔ اور فرمایا جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، کسی کو بلا لیا، جی آپ میرے گھر تشریف لائیے، میں آپ کا کھانا کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کے دسترخوان پہ اس اللہ کے بندے کو بلا کے اس کو کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی، اس کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ حضرات اللہ کی محبت پانے کے لیے اعمال کیجیے۔ یہ 5-6 اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ عمل بڑے آسان ہیں۔ سورۃ اخلاص سے محبت کیجیے، اللہ کے بندوں سے، نیک بندوں سے محبت کیجیے، نوافل پڑھیے کثرت کے ساتھ، کچھ حقوق اللہ کچھ حقوق العباد دونوں ذکر کر دیے نا، نوافل پڑھیے، حیا پیدا کیجیے، ہمیشگی والے عمل کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ عمل تھوڑا کر لیں لیکن ہمیشہ کے لیے کیجیے، تو جب یہ کریں گے تو اللہ اپنی محبت کا اعلان کریں گے، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیں گے۔ حضرات آئیے آج اس بات کا عزم کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نوافل پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنکھوں میں، زبان میں، دل میں، کان میں حیا پیدا کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔